الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله بدء كل شيء الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہ کریم کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات عرض کی جا چکی ہیں۔ آج بھی اللہ کریم کی توفیق سے ارادہ ہے اسی کے بارے میں کچھ ہی ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ درس کے اختتام پر بات یہاں تک پہنچی کہ نمازی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے اپنے پیش نظر جو باتیں رکھتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اے اللہ کریم آپ مجھے یہاں تک پہنچانے والے، اب آپ کی قربت میں، گناہوں سے دوری میں، نیکی کی راہ میں جہاں آپ نے پہنچایا ہے، موت تک، آپ کی ملاقات تک، روان کے وقت آنے تک مجھے ذرہ برابر واپس نہ دے۔ اور یہ جو بات عرض کی گئی قرآن و سنت میں اللہ والوں کا جو ذکر ہے اس میں یہ بات ایک نمایاں حیثیت رکھتی، بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑی شان والے واضح الفاظ میں اللہ کریم سے یہ التجا کرتے کہ مولا کریم موت تک اپنی تابعداری میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کریم کے 8 مقامات سے اور ایک حدیث پاک کے حوالے سے اپنے مقررہ وقت میں اللہ کی توفیق سے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ سورہ یوسف علیہ السلام کا صفحہ 248 248 نکال دیں۔ قرآن شریف آپ کے دیا ہے، جی عرض کرتا ہوں 101 آیت نمبر 101۔
حضرت یوسف علیہ السلام، اور کون یوسف؟ یعقوب کے بیٹے، اسحاق کے پوتے اور ابراہیم کے پڑ پوتے علیہ السلام. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم، عزت والا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا پوتا. اب میں آپ توجہ سے ان کی دعا اسے سنتے ہیں، اور وقت کی قلت کے پیش نظر دعا کا وہی حصہ میرے ساتھ سنیے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں میرے کارساز آپ ہیں. اب اس کے بعد کیا بات ہے؟ میں آپ ان آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں کو بھی کھول لیں. کیا مانگا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے فوت کرنا کس حالت میں؟ حالت اسلام. لوگوں، یوسف اللہ کے نبی، یوسف نبی کا بیٹا، یوسف نبی کا پوتا، یوسف نبی کا بڑ پوتا علیہ السلام. یوسف انتہائی خطرناک اور سنگین آزمائش میں کامیاب ہو گیا. اگر وہ اس التجا کرنے کی ضرورت سمجھتا ہے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے؟ توفانی کون سا بات ہے؟ توفانی ہم دو چار نفل پڑھیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، آرا پڑھے تو بیگم سے لڑنا شروع کر دیتے. کیوں ایسا؟ حماقت کی بات ہے. اچھی تقریر کر لو دماغ خراب ہو گیا، شیخ الاسلام بن گیا جھوٹا. یہ ہے اصل بات اور یہ ہے شان والے بات. توفنی مسلما، مجھے فوت کیجیے اس حالت. اور کہاں یہ ڈر اور آزمائش میں پورے اترے. توفنی مسلما، مجھے فوت کیجیے حالت اسلام. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا. اهدنا الصراط المستقیم، دونوں باتیں جڑتی ہیں. وہ چھوٹی دعا نہیں ہے جو اللہ پاک نے سورہ الفاتحہ میں رکھی ہے. ہر رکعت میں ہر مسلمان نمازی اسے پڑھے تو کوئی چھوٹی بات. آئیے اسی کی اور مثال اپنے قرآن پاک میں صفحہ نمبر 166 166 سورہ الاعراف آج نمبر 126 میں دیکھیں. اللہ اکبر. 126 آج نمبر 126، اس کا بھی آخری حصہ. صاحب بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ یار ابو بکر تم بھی آؤ.
اللہ یہ کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا. ڈاکٹر صاحب جی لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتاؤ. یہ ہے وظیفے کرنے والے، یہ وظیفے ہیں کرنے والے. ان وظیفوں کو میں آپ یاد کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. فرعون کے جادوگر ہے، برسر میدان فرعون کے روبرو اس کی خدائی کا انکار کر کے رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف کر چکے. دھمکیاں ہیں مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، سوئی پہ لٹکا دوں گا. فرمایا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ رہے. یہ بات تھی ان کی استقامت کی، استقلال کی، جوانمردی کی. لیکن اپنے رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو ڈال دیجیے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کرنا حالت اسلام میں. اپنے ایمان لانے سے ان کا ذہنی توازن خراب نہیں. فرعون کے سامنے تاریخی گفتگو کرنے کے بعد اتنی اعلیٰ گفتگو کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرعون سے تاریخی گفتگو کرنے کے بعد شیخی اپنے بارے میں ہم نے کھائیں، کچھ نہیں آیا. اپنے رب سے جو بات ہے وہ عجب بات ہے. زور ہے فرعون کے سامنے، مردی ہے فرعون کے سامنے، لیکن رب سے عاجزی سے عرض کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈھیل دیجیے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت اسلام میں فوت کر. اس بارے میں تیسری مثال ان کی جن ایسا اللہ پاک نے کوئی بنایا ہی نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقویٰ میں، اپنی پرہیزگاری میں، اپنی پارسائی میں، اپنے قرب الہی میں بے مثال، بے نظیر، لاثانی. اللہ نے انہیں ایسا بنائی کوئی. ان کی سیرت پاک کے حوالے آئیے ایک ثابت شدہ بات سے امام ترمذی نے اس واقعہ کو روایت کی. شہر بن حوشب رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان سے عرض کیا اے ام المومنین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف فرما ہوتے آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عثمان بیٹا بات سمجھ میں آ رہی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی کیا سب سے زیادہ دعا کیا؟ دعا بھی ہو نبی پاک کی
اور کیسی دعا؟ جو سب سے زیادہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ اللہ اکبر۔ ان ایسا دین پر جمع ہوا ثابت دل کسی کا ہے؟ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لیکن التجا کیا ہے؟ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی سب سے زیادہ جب اپنے گھر میں ہوتے تو کیا کرتے۔ میرے ساتھ یہ دعا دوہرا لیجیے، اسی کے بعد انشاءاللہ ختم ہوگی، اور بقیہ بات اللہ کی توفیق سے کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج اللہ کریم کی توفیق سے میرے اور انشاءاللہ الرحمن آپ سب کے لیے اتنی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ اس خوشی کا اظہار نہیں، اور اللہ کریم کے اتنے شکر کا موقع ہے کہ ہم عاجز ہیں۔ اللہ پاک کا شکر اس نعمت پہ ادا کریں۔ رب العالمین نے ہم نالائقوں، ناکاروں، نکموں، کمزوروں کو اپنی رحمت سے ایسی عظیم شان مسجد عطا فرمائی، اور آج اس مسجد میں اللہ کریم کی توفیق سے ہمارا قرآن کریم کا پہلا سبق انہی کی توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ کریم، آپ کا اتنا شکر کہ آپ اس سے راضی ہو۔ اے اللہ، آپ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، مخلوق کی آسمانوں اور زمینوں میں جو بھرائی ہے اس کے برابر، آپ کی کتاب نے جو کچھ شمار کیا ہے اس کے برابر، اے اللہ کائنات کی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اے اللہ کائنات کی ہر چیز کی بھرائی کے برابر آپ کا شکر، اے اللہ ریت کے ذروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اے اللہ آپ کا اتنا شکر کہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ اتنا شکر کہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ، اور یہ شکر صرف ہماری زبانوں پر ہی نہ ہو، اے اللہ ہمارے دلوں میں اس شکر جاگزی کر دو، اور اے اللہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ہم اس شکر کی تصویر بن جائیں، اور اے اللہ ہر آنے والی نعمت اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ اے اللہ یہ عظیم شان نعمت جس کی ہم پہ آپ کی نوازش، آپ کی کرم نوازی سے اے اللہ اس نعمت کا کما حق شکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ جو بات سمجھ آتی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مسجد کو خوب
اپنی جانوں سے آباد کر، اے اللہ اپنی جانوں سے آباد کر، اپنی اولادوں سے آباد کر، اپنے اڑوسی پڑوسیوں سے آباد کر، اہل اسلام سے آباد کر۔ اے اللہ اس مسجد میں خشوع و خضوع سے باجماعت نمازیں ادا کریں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور دیں، اہل اسلام کی عزت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی انانیت، تکبر، غرور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اے اللہ اہل ایمان کے لیے اپنے گردوں کو جھکا، مسجد کی آبادی کے لیے کوشش کریں، مسجد کی تعمیر کے لیے، صفائی کے لیے، خوشبو کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے جدوجہد کریں، اور اپنی نسلوں کو اس بات پر لگانے کے لیے جدوجہد کریں۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ نعمت ملی، اور آپ کی توفیق ہی سے اس نعمت کا شکریہ ادا ہو پائے۔ اے اللہ نعمت بھی آپ نے عطا فرمائی، اب اس نعمت کا شکر بھی آپ ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اے اللہ اس مسجد کے لیے ان احباب نے، مردوں نے، خواتین نے جدوجہد کی، کوشش کی، دعائیں کی، وقت دیا، مال دیا، اپنی عزت اس مسجد کے لیے خرچ کی، اے اللہ ایک ایک پر ان کی محنت کے بقدر نہیں، اپنی عظیم رحمت کے بقدر اپنی نوازشات کی برکھا برسا۔ اے اللہ ہمارے چودھری نذیر صاحب جنہوں نے اس کوشش کا آغاز کیا، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، ان کے والدین پر، ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، ان کی اس کوشش کو ان کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا۔ اے اللہ اس کے ہمارے جن حضرات و خواتین نے، بلکہ ہماری بیٹیوں نے، بیٹوں نے، بچوں نے، بچیوں نے جس شوق اور ذوق سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے بقدر حصہ ڈالا، اے اللہ ایک ایک کو اس کی کوشش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے بقدر دنیا و آخرت میں بہترین معاوضہ دے۔ اور اے اللہ ہماری کمیٹی، اے اللہ جس جانفشانی، محنت، جدوجہد، محبت و اخلاص سے کام کر رہی ہے، اے اللہ دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، ہم ظاہر کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی اس جدوجہد سے ہم بہت ہی خوش ہیں، اے اللہ بہت ہی خوش ہیں۔ اے اللہ اگر ہم نالائق آپ کے گھر کی ان کی خدمت کے لیے بہت ہی خوش ہیں تو کس قدر خوش ہو۔ اے اللہ اس کمیٹی پر دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ ان کے معاملات کو سدھار۔ اے اللہ جو وقت وہ مسجد کے لیے دے رہے ہیں، جو جدوجہد مسجد کے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے بدلہ میں انہیں اس سے بہت زیادہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ وہ آپ کے گھر کی آبادی کے لیے، آپ کے گھر کو سنوارنے سدھارنے کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ آپ ان کے گھروں کو سدھار دیجیے، ان کی دنیا کو سدھار دیجیے، ان کی آخرت کو سدھار دیجیے۔ اور اے اللہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کے حق کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دل سے قدر کریں اور ہماری زبانیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر اس شخص پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، مرد ہو یا خاتون، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جنہوں نے اس مسجد سے محبت کی اور کر رہے ہیں، تعاون کیا اور کر رہے ہیں، اور اے اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں۔ اے اللہ اس محبت، اس مسجد کی محبت، خدمت، اخلاص سے ہمیں
اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس مسجد کو کتاب و سنت کا بہترین مرکز بنانا۔ اے اللہ اس مسجد کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ شریروں حاسدوں فتنہ پروروں کے شر اور فتنے سے اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ان کی شر کے مقابلے میں آپ کافی ہو جانا۔ اے اللہ ان کی شر کے مقابلے میں آپ کافی ہو جانا۔ اے اللہ ہر آنے والے وقت میں اس مسجد میں بلندی آئے، اس مسجد میں دین کی خدمت پہلے سے زیادہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله